قیامت کے دن سب سے بد نصیب انسان وہ ہوگا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا نہ اسے پاک فرمائے گا نہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ مغفرت طہارت اسی کا مقدر ہوگی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لے گا اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کا نظر رحمت سے دیکھنا یہ ایک فعل ہے، اور بظاہر ان لفظوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کوئی آنکھ بھی ہوگی جس سے وہ دیکھتا ہے، اور محبت سے اور رحمت سے دیکھے گا تو اس کو کہا جاتا ہے نظر رحمت سے دیکھنا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نظر تو فرماتا ہے مگر بلا کیفیت، اس کی نظر کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نظر تو فرماتا ہے مگر آنکھ کے بغیر فرماتا ہے، کیونکہ آنکھ جسم ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے، وہ جسم سے بھی پاک ہے اور جسم کی صفات سے بھی، جسمانیت سے بھی پاک ہے۔ سو اللہ رب العزت کا نظر فرمانا اس معنی میں نہیں ہے معاذ اللہ اس کی کوئی آنکھ ہے جسے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے مگر بغیر کانوں کے، وہ دیکھتا ہے مگر بغیر آنکھوں کے، وہ محبت فرماتا ہے مگر بغیر دل کے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مبارک ہے۔ وہ کس طرح نظر فرمائے گا یہ وہی جانتا ہے۔ بہرحال کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ان بد نصیب اور بدبخت لوگوں کی وضاحت بھی کی گئی اور نشاندہی بھی کی گئی۔ ایک حدیث حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر الیہم یوم القیامہ، فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ ہی اللہ انہیں پاک فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا، ولا یکلمہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا۔ جب نظر نہیں فرمائے گا، دیکھنا پسند نہیں کرے گا نظر رحمت سے، تو پھر کلام کیسے فرمائے گا؟ نہ بات کرے گا نہ نظر فرمائے گا، تو جب نظر بھی نہیں فرمائے گا کلام بھی نہیں کرے گا تو پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے لیے تو یہی عذاب ہے کہ وہ نظر رحمت سے محروم کر دے۔ یہ بھی تو ایک عذاب ہے کہ وہ کلام کرنے سے محروم کر دے۔ پہلا بندہ فرمایا رجل علی فضل ماء بطریق یمنع منہ ابن السبیل، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کے پاس اضافی پانی تھا، فالتو پانی تھا، اس کی ضرورت سے زائد تھا، اور وہ ایک سفر پر تھا اور دوسرے مسافر نے اس سے پانی مانگا، اس کے پاس اضافی پانی موجود بھی تھا مگر پھر بھی اس نے انکار کیا۔ جس نے اس پانی سے اسے محروم کیا اللہ اس شخص کو، اس بد نصیب کو اپنی رحمت کی نگاہ سے محروم کرے گا۔ پہلا یہ شخص، یعنی بھائی کو ضرورت ہے، مسلمان کو، ایک انسان پیاسا ہے اور ہم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں مگر جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ پھر فرمایا رجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا، پھر فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جس نے امام کی، خلیفہ وقت کی بیعت کی، اور اس کے بیعت کرنے کا اور حکمران تسلیم کرنے کا مقصد صرف دنیا ہے۔ خلیفہ کی بیعت کی اور اسے حکمران اور خلیفہ مانا، لیکن مقصد دنیا ہے۔ کیا دنیا مقصد ہے؟ کیسے مقصد ہے؟ فَإِنْ أَعْطَاهَا مَالًا وفی روایت فَإِنْ أَعْطَاهَا مَا يُرِيدُ، اگر وہ خلیفہ حکمران جو وہ چاہتا ہے اسے دیتا ہے تو وفا لہو، وہ اپنی بیعت پر پورا ڈٹ کے رہتا ہے اور وفاداری کے ساتھ نبھاتا ہے، اور اگر اسے وہ نہیں دیتا جس کا وعدہ تھا، گلیاں نالیاں، یہی ہے نا وعدے، اگر وہ وعدے پہ پورا نہیں اترتا تو پھر وہ بھی بے وفائی پہ اتر آتا ہے اور کہتا ہے تیری کوئی بیعت شاید نہیں، تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ یعنی بیعت کی، اور بیعت کا مقصد دین نہیں تھا کہ دنیا تھا۔ اگر اس ووٹ کو، اگرچہ یہ بیعت ہے نہیں، یہ نہیں ہے بیعت، اگر اس کو بیعت سمجھ بھی لیا جائے تو بھی کیا مقصد ہے اس بیعت کا؟
یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ مقصد کیا؟ کیوں دے رہے ہو؟ دین نافذ کر دے گا، قانون قرآن کا نافذ کر دے گا، عدالتوں میں جو ظلم ہوتے ہیں غریبوں کے ساتھ، ناانصافیاں ہوتی ہیں، وہ بند ہو جائیں گی۔ ان میں ایک بھی مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد ہمارا ہے ہی سڑکیں، گلیاں، نالیاں، اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں، اس سے آگے سوچتے ہی نہیں۔ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے اپنی نظر رحمت سے محروم کر دیتا ہے جو بیعت صرف اس لیے کرتا ہے کہ دنیا، اور جو اسے چاہیے وہ اپنی خواہشات کے لیے بیعت کرتا ہے، خواہشات پوری ہوتی ہیں تو بیعت پہ قائم رہتا ہے، نہیں ہوتی بے وفائی کر جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ، ایک وہ شخص جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے، یہ ایک شخص کے ساتھ اس نے سودا کیا بعد العصر، اور وقت تھا عصر کے بعد کا، فحلف باللہ، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہا لقد اعطی بہا کذا کذا فاخذها، اس نے کہا مجھے میری یہ چیز یا میرا یہ سودا اتنے میں بک رہا تھا، لینا ہے تو لے جاؤ ورنہ کوئی اور لے جائے گا، اور اس بات پہ اس نے قسم اٹھائی۔ اب وہ شخص سامنے والا امپریس ہوا، متاثر ہوا، اتنے گاہک ہیں اس چیز کے، اتنے مطالبہ کرنے والے لوگ، اس نے جلدی سے خریدی اور لے گیا۔ فرمایا اس تاجر کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کیا کیا تھا اس نے قسم اٹھائی تھی اللہ کے نام کی، اور وہ قسم سچی نہیں تھی۔ اگرچہ تجارت میں سچی قسم اٹھانا بھی منع ہے، بے ضرورت سچی قسم اٹھانے سے بھی روکا گیا ہے، مگر اللہ کا نام سودے بیچنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا نام تجارت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ کسی صوفی صاحب سے کسی نے پوچھا آپ دکان پہ تشریف لاتے ہیں تو آتے ہی قرآن کھول لیتے ہیں، بڑی برکت ہوتی ہوگی؟ اس نے کہا برکت کا تو پتہ کوئی نہیں، پر میرے ہاتھ میں قرآن دیکھ کے گاہک ضرور پھنس جاتے ہیں۔ آپ سمجھے بات کو؟ اگر اس لیے قرآن پکڑا تو کیا فائدہ؟ میرے چہرے پہ داڑھی دیکھ کے گاہک ضرور پھنس جاتے ہیں، اگر اس نیت سے داڑھی رکھی تو کیا فائدہ؟ لمبی تسبیح اس لیے پکڑی کہ لوگ کہیں بڑا حاجی ہے، یہ 2 نمبر نہیں ہے، یہ فراڈ نہیں کرے گا، اور اتنی ہی چھری تیز کر کے رکھی۔ یقین کریں لوگ ہیں ایسے جو حلیہ اپنا یہ اس لیے بناتے ہیں کہ لوگ کہیں نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتا، یہ تو بڑا ہی پرہیزگار بندہ ہے، مگر کھال وہ خوب اتار لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس طرح کی تسبیح کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کیوں ہونا ہے؟ یہ الٹا وبال بن جائے گا۔ اس پہ الگ انشاءاللہ میں ایک موضوع بیان کروں گا کہ اسلام نے ہمیں تجارت کے کیا طریقے بتائے ہیں، لیکن یہ چونکہ ترتیب میں آ رہی ہیں باتیں قسم والی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، پھر فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نہ نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا۔ اس حدیث میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ فرمایا رجل حلف علی سلعۃ، ایک شخص نے سامان پہ سامنے رکھ کے اس پہ قسم کھائی کہ لقد اعطا بہا اکثر مما اعطا، اس نے کہا کہ یہ تو خود مجھے اتنے کا پڑا ہے، اور جو بتا رہا ہے اور جو لیا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس ہے، ملا سستا ہے، بتا رہا ہے یہ تو خود مجھے مہنگا ملا ہے، وہو کاذب، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وارث نہیں، یہ تو مجھے خود اتنے میں پڑی ہے، حالانکہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ جھوٹ بول رہا تھا، اور اس پہ پھر قسم بھی کھائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بد نصیب کو بھی اللہ نظر رحمت سے محروم کر دے گا۔ کبھی کبھی بے ضرورت ہی قسم اٹھا کے یا بے ضرورت ہی جھوٹ بول کے حلال مال کو حرام کر لیتے ہیں، یعنی گاہک پوچھتا بھی نہیں کہ بھائی تمہیں کتنے کی ملی ہے، وہ خود ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک تو ہے نا گاہک انویسٹیگیشن کرے جناب آپ کو کتنے کی ملی ہے، آپ کتنا پروفٹ کما رہے ہیں، وہ بھاؤ تاؤ کرتا ہے، سودا کرتا ہے، لیکن ہم نے خود ہی بتا دیا، تاجر صاحب خود ہی بول پڑے نہیں جی یہ اتنے دیتے آپ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹ بولا تو حرام ہو گیا۔ اس پہ میں تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ایک وہ شخص کے جو قسم اس لیے کھاتا ہے عصر کے بعد تاکہ کسی کا مال غصب کر سکے، یعنی وہ کسی دوسرے انسان کی، کسی دوسرے مسلمان کی کسی چیز کا دعوے دار بن جاتا ہے، اور دعوے دار بن کے تو پھر کہتا ہے اللہ کی قسم یہ میری ہے،
جیسے کہ لوگ فٹافٹ تیار ہو جاتے ہیں 1 منٹ سے پہلے، لو جی میں نیا دینا، لو جی میں قسم اٹھانے کے لیے تیار، قسم بنتی ہے نہیں بنتی اٹھانے کو تیار ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، اللہ کے نام کو مذاق بنا دیا لوگوں نے۔ قسم کھانا تو مذاق سمجھتے ہیں، جہاں ضرورت ہے جہاں نہیں ضرورت، جہاں قسم بنتی ہے جہاں نہیں بنتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے مدعی، وہ دعویٰ کرتا ہے یہ چیز میری ہے، ایک شخص ہے وہ منکر ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس کی نہیں میری ہے۔ اب 2 ہو گئے، ایک ملزم ہے الزام لگانے والا ہے، وہ کہتا ہے اس نے یہ کیا ہے، چوری کی ہے، فلاں جرم کیا ہے، اور دوسرا آگے سے کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا۔ اب ایک مدعی ہے ایک منکر ہے، دونوں کہتے ہیں ہم سے نیا لے لو، دونوں ہی کہتے ہیں ہم سے قسم اٹھا لو۔ اب ایک بھی قسم اٹھوا رہا ہے، دوسرا بھی، تو فیصلہ کیا ہوگا؟ جو منصف بنے گا، جو پنچ بنے گا، پریال بنے گا، وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ دونوں ہی قسم اٹھا رہے ہیں، کس کے حق میں فیصلہ کرے گا؟ دونوں ہی رب کا نام لے رہے ہیں، حالانکہ دونوں کا حق نہیں تھا قسم اٹھانا۔ قسم دونوں سے بنتی نہیں، اگر وہ دونوں سے کہتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، اگر وہ دونوں سے کہے بس 2 ہی نیا دیو تو پھر وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اس کو خود مسئلے پہلے سیکھنے چاہیے، دونوں پہ قسم نہیں ہے۔ جو ملزم ہے، جو مدعی ہے، حضور نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہے دعویٰ کرتا ہے یا جو الزام لگاتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کسی چیز کے بارے میں یا الزام لگاتا ہوں کسی پر، تو میری ذمہ داری ہے میں گواہ لاؤں، اور اگر گواہ پیش نہ کر سکوں تو پھر اگلی بات ہے۔ فرمایا والیمین علی من انکر، جو کہہ رہا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں یا انکار کر رہا ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو فرمایا پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قسم اٹھائے۔ پہلے گواہ آ جائیں تو پھر قسم کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص گواہی قائم کر دیتا ہے الزام پر یا دعوے پر، اب قسم کسی سے بھی نہیں لی جائے گی، اب گواہوں کی گواہی کو پرکھا جائے گا، سچے ثابت ہو جائیں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے اصول۔ لیکن یہاں ہر بندہ جرم کیا ہے نہیں کیا، ملزم ہے مجرم ہے جو بھی ہے، وہ ایک لمحے سے پہلے کہتا ہے جی او جی میں نیا دینے واسطے تیار ہوں، اور پھر اپنی تو اپنی رہ گئی، ہم دوسروں کی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جرم بھائی نے کیا ہے، الزام بھائی پہ لگا ہے، بندہ کہتا ہے جی میں اپنے بھائی کی جگہ میں نیا دینا جی دی جگہ، بھئی تو کون ہے، تجھے حق ہی نہیں قسم دینے کا۔ یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں شریعت نے جو مقرر کیے ہیں، ان پہ چلیں گے تو انصاف قائم ہوگا، ورنہ انصاف ہو سکتا نہیں۔ آپ بتائیں نا، دونوں قسم اٹھا دے تو کیا انصاف ہوگا؟ کیسے انصاف کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، وہی بات فرمایا جس کے پاس اضافی پانی تھا اس نے منع کر دیا، اس نے کہا میں نہیں دیتا، پانی سے روکا۔ اللہ فرماتا ہے الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ۔ اللہ اس وقت فرماتا ہے میرے بندے، آج تو نے اس اضافی چیز سے اس بندے کو روکا ہے جس میں تیرے ہاتھوں کا کوئی عمل دخل نہیں، آج تو نے اسے اس چیز سے روکا ہے جسے کمانے میں تیرا کوئی کمال نہیں تھا۔ پانی میں نے آسمان سے برسایا تھا، میں نے پانی عطا کیا تھا، تو نے اس چیز سے اسے روکا ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں میں تجھے اپنے فضل سے روکتا ہوں، میں تجھ سے اپنا فضل دور کرتا ہوں۔ سو کبھی کبھی اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں وافر ہوں، آپ سمجھے بات کو، اللہ کی طرف سے نعمتیں کثیر ہوں اور گرد و پیش میں لوگ پریشان ہوں، تو یہ بھی سوچنا چاہیے مجھے جو اضافی ملا ہے، میری ضرورت سے زیادہ ملا ہے، یہ اس کا فضل ہے، میرا تو اس میں کمال ہی کوئی نہیں۔ مجھ سے اچھے، مجھ سے طاقتور، مجھ سے سمجھدار، مجھ سے پڑھے لکھے، مجھ سے کئی درجے سونے وہ ذلیل ہو رہے ہیں دنیا پہ، اگر رب مجھے نواز رہا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال، یہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر جو اضافی ہے وہ اپنے بھائیوں میں بانٹنا چاہیے تاکہ اللہ ہم پر اپنا فضل نازل فرمائے۔ آئیے تیسری حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قسم پر ایک اور بات سن لیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھاتا ہے اس پر جنت حرام ہے، دوزخ اس پہ حلال ہے، جنت حرام ہے۔ عرض کی گئی کہ وہ چیز
جس کے بارے میں وہ قسم کھا رہا ہے اگر وہ کوئی حقیر اور معمولی چیز ہے، پھر ایک تو ہے نا لاکھوں کا مال کھانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، ایک یہ کہ چھوٹی سی چیز کے لیے، تو فرمایا کہ اگر کوئی پیلو کی شاخ کے لیے ہی قسم اٹھاتا ہے نا، پیلو کی سٹک شاخ کے لیے، تو پھر بھی اس کے لیے یہی انجام ہے، اللہ اسے جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ کسی کا حق کھانے کے لیے اس نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں، یہ اگلی حدیث ہے، 3 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نظر رحمت جن کی طرف نہیں فرمائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المبسل ازارہ، سب سے پہلا وہ شخص کہ جس کی سلوار شلوار تہبند ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، اور یہ تکبر کی وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ سستی کرتا ہے، سستی کے لیے یہ جرم نہیں ہے، اگرچہ اسے بھی خیال کرنا چاہیے، مگر سستی کی وجہ سے اگر ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوئی تو اتنا سنگین جرم نہیں ہے۔ لیکن تکبر کی وجہ سے اس زمانے میں لوگ تکبر کے لیے، لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے، تھوڑے کپڑے ہوتے تھے، ایک کپڑا، تہبند ہے تو قمیض کوئی نہیں، قمیض ہے تو تہبند کوئی نہیں، تو جن کے پاس کپڑے زیادہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے اور گھسیٹتے تھے زمین پہ کہ دیکھو مجھے اللہ نے کتنا نوازا ہوا، اور یہ تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے اس چیز پر۔ منع کیا نبی پاک علیہ السلام نے۔ دوسری چیز فرمایا، والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منع، ایک وہ شخص جو احسان جتانے والا ہے، اور جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہے احسان جتا کے دیتا ہے، پہلے تو کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں، اور دے دے تو جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے، میں نوکری نہ دلواتا تو تجھے نہ ملتی، میں تیرا ہاتھ نہ پکڑتا تو کون پکڑتا، وغیرہ وغیرہ، یعنی جو بھی دیتا ہے احسان کر کے دیتا ہے۔ فرمایا یہ احسان جتانے والا بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم۔ اور تیسرا فرمایا، والمنفق سلعتہ بالحلف القاذب، وہی بات جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچنے والا۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ آپ باداموں کے تاجر تھے، بادام بیچتے تھے، اللہ کے ولی تھے، تجارت کرتے تھے۔ 60 دینار کے یا 60 درہم کے آپ نے، جو اس وقت رائج کرنسی تھی، اس میں آپ نے بادام خریدے اور رکھے بیچنے کے لیے، اور جو بھی آتا اسے کہتے 63 دینار میں یا 63 درہموں میں 3 پرافٹ دے کے لے جاؤ۔ گرانی ہوئی، قیمت بڑی، منڈی کے اندر قیمت اس کی 90 اشرفیاں ہو گئی۔ اب ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، جناب یہ بادام مجھے دے دیں، تو آپ نے فرمایا 63 دینار یا درہم دو اور لے جاؤ۔ اس نے کہا جناب منڈی میں تو اس کی قیمت 90 ہے، آپ کس طرح دے سکتے ہیں، آپ نقصان تو نہ کریں اپنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے 60 میں پڑا ہے، میں نے 63 میں ہی بیچنا ہے، سچا تاجر ہے نا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے 3 ہی میں نے نفع لینا ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اس نے کہا حضور بازار جا کے ریٹ پوچھیں، 90 اس کی قیمت ہے، آپ 63 میں کیسے؟ آپ نے فرمایا مجھے سستا ملا ہے، میں نے سستا بیچنا ہے، مہنگا لاؤں گا تو مہنگا بیچ لوں گا۔ اب وہ بندہ بھی محبت والا مسلمان اور صحیح مسلمان، اب وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو نقصان نہ ہو، ان کو زیادہ سے زیادہ نفع ملے۔ وہ کہتا ہے نہیں حضور میں تے 90 آندہ ہی خریدنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے 63 میں بیچنا ہے۔ اب یہ چاہتے تھے اس کو سستا ملے، اور وہ چاہتا تھا آپ کا نقصان نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا عظیم معاشرہ ہے، کیا خوبصورت نظام اور سسٹم ہے۔ کاش یہ ہو جائے کہ گاہک سوچے کہ اس کا نقصان تاجر کا نہ ہو، اور تاجر سوچے کہ گاہک کا نقصان نہ ہو۔ اس بات پہ بحث ہوتی رہی، نہ انہوں نے خریدا نہ اس نے بیچا، نہ انہوں نے بیچا اور نہ اس نے خریدا، سودا ہی نہیں بنا۔ کیوں؟ دونوں اپنے بات پہ اڑے رہے۔ اس نے کہا میں نے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، آپ نے فرمایا میں نے تجھے فائدہ پہنچانا ہے، سودا ہی نہیں ہو سکا۔ یہ خوبصورت نظام ہے تجارت، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ حدیث مکمل کر لے اگلی حدیث۔ پھر فرمایا 3 بندے، مزید 3 بندے۔ پہلا شیخ زان، بوڑھا بدکار، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا مگر بدکاری نہیں چھوڑی۔ اس شخص کے لیے بھی یہ وعید ہے کہ اللہ اسے نظر رحمت سے محروم کرے گا۔ پھر فرمایا ومالک کذاب، جھوٹا بادشاہ جو دعوے کرتا ہے ووٹ سے پہلے کچھ اور، ووٹ کے بعد کچھ اور۔ یہ مالک کذاب جو ہے اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فرمایا عائل متکبر، تیسرا متکبر فقیر ہے، مانگتا بھی ہے، فقیر بھی ہے، اکڑتا بھی ہے۔ فرمایا اس متکبر فقیر کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا پھر 3 بندے، یہ دوسری حدیث،
پہلا فرمایا العاق لوالدی، والدین کا نافرمان اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ومدمن الخمر، شراب کا عادی، والمنان عطاءہ، اور تیسرا دے کر احسان جتانے والا۔ پھر تین بندے، العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والدیوس، اور ایک ہے دیوس۔ دیوس کا عام محاوروں میں ترجمہ کیا جاتا ہے بے غیرت، یعنی اپنے اہل خانہ پہ توجہ نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا اس کے اہل خانہ کے پاس کون آیا کون گیا، کس کا فون آیا کس کا گیا، توجہ اس کی کوئی نہیں، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ سمجھے بات شریف کو کیا میں کہنا چاہتا ہوں؟ یہ دیوس ہے، فرمایا اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمایا۔ والرجلہ، یہ خاص ہے، فرمایا مردانی عورت۔ مردانی عورت کا کیا مطلب ہے؟ وہ عورت کہ جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے مگر وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، اپنی وضاقت، اپنی گفتگو، اپنے انداز زندگی سے مردوں کی برابری اور مردوں جیسا حلیہ بنانا چاہتی ہے۔ فرمایا اس عورت پر بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا ناراض ہے کہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ آخری حدیث بات مکمل ہو جائے گی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ تعالی الی امرات، اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کون سی عورت؟ کہ لا تشکر لزوجہا وہی لا تستغنی عنہ، وہ جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے، ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ وہی لا تستغنی عنہ، حالانکہ وہ اس سے مستغنی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حالانکہ وہ اس سے مستغنی بھی نہیں ہے، یعنی اسے اس کی ضرورت بھی ہے، ڈیپینڈ بھی کرتی ہے اس پہ، گزارا ہی اس کے ساتھ ہے اس کا، اس کے باوجود ناشکری بھی کرتی ہے۔ اس گھر میں تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، اس گھر میں تو کبھی چین ملا ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ، شوہر تاجر ہو سکتا ہے، مزدور ہو سکتا ہے، جاب کرنے والا ملازم ہو سکتا ہے، رازق تو نہیں ہو سکتا جی۔ وہ کاسب ہو سکتا ہے مگر رازق جو کوشش کرتا ہے کرے۔ اب عورتوں کو حق نہیں پہنچتا کہ رزق کی وجہ سے یا قلت رزق کی وجہ سے اس پہ لڑائی کریں، بے اتھے تے کدی سکھ ویکھیا ہی نہیں۔ یہ ناشکری ہے، وہ کر رہا ہے اپنی ڈیوٹی، وہ اپنی ڈیوٹی کرے گا، میرا رب اپنا کرم برسائے گا۔ اس نے اپنا کرنا ہے، بندے نے اپنا کرنا ہے۔ بندہ رازق نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رازق نہیں ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ اگر تو اسے رازق سمجھتے ہیں تو پھر کہہ لیں جو کہنا ہے، لیکن یہ ہے ہی نہیں رازق۔ جب اس کی ڈیوٹی نہیں رزق دینا تو پھر اسے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مانگو اس سے جو رازق ہے۔ یہ تو اپنا بیچارہ کام کر ہی رہا ہے۔ ہاں اگر یہ ڈیوٹی نہیں کرتا تو پھر تمہارا حق ہے بیویوں، پھر خواتین کا حق ہے احتجاج کرنا، کہنا لوگوں سے کہ اس کو سمجھائیں، اور آخری حل بھی تمہیں شریعت نے دیا ہے، اگر نفقہ پورا نہیں کرتا تو تم خدا بھی لے سکتی ہو، تم الگ بھی ہو سکتی ہو، مگر اگر وہ ڈیوٹیاں کر رہا ہے تو پھر ناشکری کرنا، دل دکھانا، یہ حق نہیں بنتا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے عنوان عرض کروں گا۔ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔